بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے اسلامک تھاٹ کو۔ اسلامک تھاٹ میں یعنی جو ہمارے فنڈامنٹل بلیفس ہیں، بیسک بلیفس ہیں، تو بیسک بلیفس میں سب سے پہلے ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بلیف ان گاڈ، خدا پر ایمان کو۔ خدا پر ایمان کے حوالے سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو ہمارے ہاں خدا کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں خاص طور پہ لٹریری سرکلز کے اندر، تو ہم ان کے اعتبار سے جو اسلامک پرسپیکٹیو ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے حوالے سے دیکھیں، ایک ہمارے ہاں مطلب مڈل ایجز میں جسے ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں یا اس سے پہلے ارلی ایجز میں خدا کے حوالے سے بہت ساری ڈسکشنز کی گئیں، کیونکہ اس وقت کے ایشوز کچھ اور تھے خدا کے حوالے سے، اس وقت کے کوسچنز کچھ اور تھے، لہٰذا اس حوالے سے جو رسپانسز آئے وہ بھی اس کے مطلب اس کے حوالے سے تھے۔ لیکن آج خدا کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں ہمارے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، تو ہم اس پرسپیکٹیو میں کوشش کریں گے کہ بلیف ان گاڈ کو ہم ڈسکس کریں۔ مطلب بہت ضروری ہے نا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کو کرنٹ سچویشنز کے ساتھ ریلیٹ کر کے ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں اب کتاب کا حصہ ہیں، آج ان کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس چیز کی ضرورت مجھے مدرسے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے بھی محسوس ہوئی کہ عقیدے کی کوئی ایسی کتاب کمپائل کی جائے جو آج کل کے عقیدے کے حوالے سے، اسلامک تھاٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہو۔ اب یہ ہے کہ ہم جتنے نصاب کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں مدارس کے، وہ مطلب معتزلہ یہ کہتے ہیں، جہمیہ یہ کہتے ہیں، ماتریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اشعریہ کا موقف یہ ہے، اب وہ چیزیں صرف کتابوں میں رہ گئی ہیں۔ مطلب وہ سیکٹس، وہ اسکول آف تھاٹس بس ان کے نام ہیں۔ اگر آپ نے کچھ جاننا ہو تو آپ تاریخ کی کتابوں سے ان کے بارے میں معلوم کر لیں۔ تو آج ہمارے ہاں بالکل مطلب سینیریو بدل چکا ہے نا، تو آج تو کچھ اور لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے نظریات جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فنڈامنٹل بلیفس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے خدا پر ایمان۔ تو خدا پر ایمان کے حوالے سے ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، مطلب اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جو بڑے سوالات انسانوں کو پیدا ہوئے ان سوالات میں سے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں سے آئیں، مطلب اس دنیا میں انسان کہاں سے آ گیا۔ تو اب یہ ایک بڑا سوال تھا جس کی تلاش میں ہمارے ہاں سائنس نے بھی بہت مغز ماری کی، سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں بھی بہت کچھ لکھا جاتا رہا، فلاسفی والے تو مطلب ہزاروں سال سے لگی ہوئی ہیں، ریلیجن کا اپنا ایک جو ہے وہ موقف ہے، دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، سب اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بگ کوسچن تھا، مطلب ہماری لائف کے کچھ بڑے کوسچنز ہیں جس کو انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ریالٹی کے سرچ میں ہے، وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے حقیقت معلوم ہو جائے، کیونکہ سب کی حقیقت ریلیٹیو ہے نا۔ سائنس والے کہتے ہیں ہمارے پاس حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ریلیجن والے کہتے ہیں ہمارے پاس حقیقت ہے۔ پھر ریلیجن میں جو ہے وہ کچھ سیمیٹک ریلیجن والے ہیں، دوسرے مطلب جنہیں ہم آسمانی مذاہب کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہ مین میڈ ریلیجنس ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ جی سچ ہمارے پاس ہے۔ اب یہ جو سب کہہ رہے ہیں تو اب اس میں کچھ یونیورسل ریالٹی بھی ہے، کوئی یونیورسل ٹروتھ نام کی بھی چیز ہے جس کو سب مان سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیں ایک چیز تو مطلب جس پہ سب ایگری کریں گے، مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ٹھیک، وہ سائنس والے ہوں یا وہ ایتھیسٹ ہوں یا وہ مطلب توحید پرست ہوں، سب ایک چیز کو مانیں گے کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم اس پلینٹ ارتھ پہ موجود ہیں، ٹھیک۔ اگر ہم اس پلینٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں تو کہیں سے ہماری انٹری ہوئی ہے اور کہیں ہمارا ایگزٹ ہونا ہے۔ اگر آپ کہیں پہ موجود ہیں تو ظاہری بات ہے کہیں سے تو انٹری ماری ہے نا، اور کہیں تو ایگزٹ ہونا ہے۔ تو اب یہ بھی بہت بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک سچ ہے کہ ہم سب اس دنیا سے غائب ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہاں مطلب آ بھی رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ون بائی ون یہاں سے غائب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کسی ایئرپورٹ میں موجود ہیں تو کہیں سے آپ کی انٹری ہوئی ہے، کہیں سے آپ کا ایگزٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ انٹری ہے اور یہ ایگزٹ کا دروازہ ہے۔ تو اب یہ ایک بڑا کویسچن ہے کہ کہاں سے انٹری ہوئی، کہاں سے ایگزٹ ہوئی۔ تو ہمارا ریلیجن جو ہے وہ اس کو کسی اور پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے کہ آپ کی انٹری کہاں سے ہوئی ہے، آپ کا ایگزٹ کہاں پہ ہونا ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ سے نیکسٹ لیکچر میں کچھ ڈسکس کریں گے، کرسچنزم کے تحت نظریہ تخلیق جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری انٹری کہاں سے ہوئی ہے اس پلینٹ ارتھ پہ اور ہمارا ایگزٹ کہاں ہونا ہے۔ ایگزٹ کے دو دروازے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ بہرحال وہ ہے تو سادہ سا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اس کی تھیورائزیشن کر کے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا کویسچن رہا ہے ہر دور میں، پہلے فلاسفی میں، چونکہ فلاسفی کا غلغلہ تھا،
پھر ایک دور آیا کہ فلسفہ پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہی ختم ہو گیا، پھر سائنس کا دور آ گیا، مطلب پچھلے 400-500 سالوں سے جب سے رینیسنس کی تحریک چلی ہے، یا جسے ہم جو ہے وہ احیاء علوم کی تحریک کہتے ہیں، نشأۃ ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں، تو اب اس طرف سائنس والوں نے، خاص طور پہ فلاسفی آف سائنس والوں نے اس طرف توجہ کی ہے۔ فلاسفی آف سائنس میں خاص طور پہ تھیوریٹیکل فزکس میں مطلب بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مطلب تھیریز پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ اس سوال کو ایڈریس کریں کہ انسان کہاں سے آیا، کہاں سے اس نے انٹری ماری ہے، ایگزٹ کہاں کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے انسان کے لیے، خاص طور پہ وہ انسان مطلب جو مذہب کو مانتے ہیں وہ تو خیر اپنے اس بلیف سسٹم کے تحت اس کے اوپر ایمان لا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو مذہب کو نہیں مان رہے، کسی سپر نیچرل قسم کی پاور کو نہیں مان رہے، اس میں بلیو نہیں کر رہے، تو اب انہوں نے اس کویسچن کو کیسے ایڈریس کیا، تو ہم اس کو کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو 3 میگا تھیریز ہیں اس حوالے سے، مطلب کچھ تو تھیریز ہوتی ہیں نا، کچھ تھیریز جنہیں ہم میگا تھیریز کہتے ہیں۔ میگا تھیریز جو ہیں وہ اس وقت 3 ہیں، مطلب میگا تھیریز سے مراد جو ہزاروں قسم کی چھوٹی چھوٹی تھیریز کو ہڑپ کر جائے یا ان کو مزید آگے ڈیفائن کرتی ہے۔ تو کائنات کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں، یا اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں، یا انسان کی ایگزسٹنس کے بارے میں 3 بڑی تھیریز جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تھیری آف دا یونٹی آف بینگ، یہ فلسفے سے آئی تھی اور اس نے 3 بڑے مذاہب کو متاثر کیا، ایک کرسچینٹی کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوازم کو، اور تیسرا جو ہے وہ اسلام کو۔ مطلب خاص طور پہ ہمارے ہاں تصوف کے راستے یہ تھیری آئی ہے، اس کو وحدت الوجود کا نظریہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے وہ ہمارے ہاں صوفیاء کے ایک طبقے میں مطلب بہت پھیلا اور عام ہوا۔ اس سے پہلے ہندوؤں میں شنکراچاریہ کے ذریعے سے اس کی بہت پریچنگ ہوئی، اس سے پہلے جو ہے وہ فلاطینوس کے ذریعے سے کرسچینٹی میں جو ہے وہ اس نظریے کا بہت پھیلاؤ ہوا اور اس کی بہت تبلیغ ہوئی۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ سے تھوڑا سا آگے جا کے اس کو تھوڑا سا ٹچ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت تک جب تک فلسفہ پڑھنے پڑھانے کا رجحان رہا، اب تو فلسفے کے ڈپارٹمنٹ بھی یونیورسٹی سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک، اس کی جگہ جو ہے وہ سائنس نے لے لی۔ تو اب ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ دور فلسفے کا دور نہیں رہا، وہ سائنس کا دور بن چکا ہے۔ تو فلاسفی نے جو کچھ دیا ہے انسانوں کو، آپ کہیں کہ جی 2000 سال کی جو ہسٹری آف فلاسفی ہے، اگر آپ اس کا نچوڑ یا خلاصہ نکالنا چاہیں کہ اس نے یونیورس کو کیسے ایکسپلین کیا، ان کی تھیری در تھیریز تھی، وہ تھیری در تھیریز جو ہے وہ اسی طرح سے ایوالو کرتے کرتے اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ دا تھیری آف دا یونٹی آف بینگ تھا، ٹھیک ہے، وحدت الوجود کا نظریہ تھا۔ یہ بیسیکلی فلاسفیکل تھیری تھی، لیکن اس کو بعد میں اسلامائز کیا گیا، مطلب اسلام کے جو ہے وہ کچھ پیچز وغیرہ لگا کے اس کو روحانیت کے اعتبار سے اس کو مطلب وجدان کی بنیاد پہ اس کو انٹرپریٹ کر کے۔ دوسری تھیری جو کہ سائنس نے دی ہے، جس کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، وہ ہے بگ بینگ کی تھیری، کہ یونیورس جو ہے وہ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، یا اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کیسے اس دنیا میں موجود ہے، مطلب وہی کہ انسان نے کیسے انٹری ماری اور اس کا ایگزٹ کیسے ہونا ہے۔ تیسری کرسچنزم کی تھیری ہے۔ کرسچنزم مطلب نظریہ تخلیق جسے ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ جو سیمیٹک ریلیجن جسے ہم کہتے ہیں، آسمانی ادیان، وہ 3 ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ مطلب یہ 60% آف دا ورلڈ پاپولیشن، ہماری جو دنیا کی آبادی ہے اس کا 60% یہ ان 3 مذاہب کے فالوورز پہ مشتمل ہے، مطلب ایک میجر آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی آبادی کا حصہ۔ تو یہ تینوں جو ریلیجنز ہیں یا اس کے جو فالوورز ہیں وہ کرسچنزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، نظریہ تخلیق کے اوپر، کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے، کوئی اس کا خالق ہے۔ مطلب وہی قصہ آدم اور حوا کا جو ہمارے ہاں موجود ہے قرآن مجید کے اندر اور احادیث میں اس کی شرح بھی، وہ اسی طرح سے تھوڑے سے مطلب اختلاف کے ساتھ آپ کو بائبل بھی مل جاتا ہے، کتاب مقدس جسے کہتے ہیں، تورات کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سے ظاہری بات ہے کہ انجیل والے تو فالوورز ہیں نا تورات کی، ان کی شریعت تو وہی ہے، تو وہ کرسچینز بھی اس کو مانتے ہیں، اس کے بلیو کرتے ہیں۔ بگ بینگ تھیری بیسیکلی کیا کہتی ہے یونیورس کے بارے میں؟ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مذہب جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ بگ بینگ تھیری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو یونیورس ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ انیشیل سنگولیرٹی سی ہے۔ مطلب اس بات پہ مذہب اور سائنس والے متفق ہیں، اس بات پہ کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ سنگولیرٹی سے آغاز ہوا ہے۔ سنگولیرٹی سے مراد وحدت، یعنی یہ جتنی کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے، کثرت سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں نا، مطلب یہ کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، ٹھیک، انسان ہے، چرند پرند حیوانات، سب یہ سب ایک سے بنا ہے۔ اس پہ مطلب سائنس والی بھی اس کو ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سنگولیرٹی سے سب کچھ ہوا ہے، وحدت سے سب کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ جو ایگزسٹنس ہے یہ سنگولیرٹی۔
تو ایک تو بات یہ انہوں نے کی ہے بگ بینگ میں کہ انیشیل سنگولیرٹی ہے، ایک وحدت ہے جس سے یہ ساری کثرت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ بلین ٹریلینتھ آف اے سینٹی میٹر، یہ جو انیشیل سنگولیرٹی تھی یہ کیا تھی؟ یہ اربواں کھربواں حصہ تھا ایک سینٹی میٹر کا۔ ایک سینٹی میٹر کا اربواں کھربواں حصہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ ایٹم میں بھی آپ مطلب وہ بہت مطلب جس کے لیے آگے ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے ایگزسٹنس فرام ایکس نیہیلو، مطلب جسے نتھنگنیس کہتے ہیں، وہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ نتھنگنیس سے یہ ایگزسٹنس ہے، وہ جو پوائنٹ تھا جہاں سے اب ہمارے ہاں لوگوں کو مسکنسیپشن یہ ہے نا کہ بگ بینگ کو بہت بڑا جیسے کوئی آتشی گولا تھا بہت بڑے حجم اور سائز کا، وہ یہ نہیں کہتے۔ مطلب جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے بگ بینگ کی وہ یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے حجم اور سائز کا کوئی آتشی گولا تھا اور اس سے وہ پھٹا اور اس سے یہ کائنات جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میس تھا وہ اتنے مطلب مائنیوٹ لیول کا تھا، ٹائنی سائز کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ بلین ٹریلین آف اے سینٹی میٹر۔ اس وقت ہمارے پاس مطلب جن سائنسٹسٹ کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ دنیا کے بڑے سائنسسٹ شمار ہوتے ہیں، خاص طور پہ 20ویں صدی عیسوی میں آئنسٹائن کے بعد ایک بڑا نام ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیون ہاکنگ کا آیا۔ تو اسٹیون ہاکنگ صاحب کی جو کتاب تھی دی گرینڈ ڈیزائن، مطلب یہ اس اعتبار سے کہ کائنات کو یونیورس کو انٹرپریٹ کرنے کے اعتبار سے ایک بہت اخیر درجے کی کتاب شمار ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ باڈی سچ ایز اسٹارز اور بلیک ہولز کین ناٹ جسٹ اپیئر آؤٹ آف نتھنگ۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بلیک ہولز یا باڈیز یا اسٹارز وغیرہ یہ نتھنگ سے ظاہر نہیں ہو سکتے، نتھنگ سے یعنی عدم سے وجود میں نہیں آ سکتے، بٹ اے ہول یونیورس کین، لیکن ایک کائنات جو ہے وہ نتھنگ سے ایگزسٹنس میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب چھوٹے لیول پہ یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن بڑے لیول پہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز دیر از اے لا لائک گریوٹی دا یونیورس کین اینڈ ول کریٹ اٹ سیلف فرام نتھنگ۔ ایک لا ہے جس کو آپ گریوٹی کا لا کہتے ہیں، اور اس لا کی برکات سے جو ہے وہ ایک یونیورس نتھنگنیس سے ایگزسٹنس میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی میٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی انرجی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب وہ زیرو لیول پہ میٹر ہے، زیرو لیول پہ جا کے جو ہے وہ انرجی ہے۔ نتھنگنیس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، تو اس نتھنگنیس سے ایک یونیورس جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ اٹ از ناٹ نیسیسری ٹو انووک گاڈ ٹو لائٹ دا بلو ٹچ پیپر اینڈ سیٹ دا یونیورس گوئنگ، مطلب وہ از خود سے ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی ہے کیا مطلب بگ بینگ تھیری جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بگ بینگ تھیری یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی میٹر یا انرجی موجود ہے اور اس میٹر اور انرجی نے اپنی فارم تبدیل کر لیا، یہ بگ بینگ تھیری نہیں ہے۔ بگ بینگ تھیری بیسیکلی یہ ہے کہ دیر از نو میٹر نو انرجی، کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی توانائی نہیں ہے، یہ سب از خود سے مطلب یہ اتنی بڑی کائنات کا جو میٹر ہے اور یہ جو انرجی ہے یہ خود سے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ کریشنزم پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ کریشنزم کیا ہے، نظریہ تخلیق ہے، صرف لا آف گریوٹی کی وجہ سے۔ اس کو آگے چل کے میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں، اس کو رچرڈ ڈاکنز نے ایکسپلین کیا ہے مزید، اس کو جو ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ڈاکنز جو ہے وہ اس نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نتھنگنیس سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک کرسچین جو ہے وہ ایک پادری تھا، پریسٹ تھا، اس کا نام تھا پہلے نے جو ہے وہ اس سے پہلے ایک فلسفی گزرا تھا ڈیوڈ ہیوم نے مطلب ایتھیزم کو بہت زیادہ پھیلایا اور اس کی بکس جو ہے وہ بہت زیادہ معروف ہوئی تھیں۔ تو پہلے نے ڈیوڈ ہیوم کو رسپانس کیا تھا، اس نے جواب دیا تھا، اور اس کا جو جواب تھا وہ گویا کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پہلے کی جو کتاب تھی وہ کیمبرج کے اندر بھی نصاب میں رہی کافی عرصہ تک، اور ایک وقت تک گویا کہ کرسچینٹی کے اندر وہ ایک فنڈامنٹل جیسے بلیفز کی کوئی مقدس کتاب ہوتی ہے اس طرح سے پڑھائی جاتی رہی۔ تو پہلے نے جو ہیوم کو رسپانس کیا تھا اس نے جو اپنی بیسک جو اس کا آرگومنٹ تھا پہلے کا خدا کے وجود کو ایگزسٹنس کو پروف کرنے کے لیے، وہ تھا اس کو کہتے ہیں مطلب اینالوگی آرگومنٹ کہتے ہیں یا واچ میکر آرگومنٹ کہتے ہیں۔ تو پہلے نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی دیکھو ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو بنانے کے لیے ایک واچ میکر چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کائنات کی گھڑی ہے کہ کائنات کا پورا نظام، ظاہری بات ہے کہ سورج ایک وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، ایک وقت پہ غروب ہو رہا ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ایک خاص اس کے ساتھ حرکت کے ساتھ جو ہے وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے،
اسی طرح سے جو ہے وہ زمین ایک خاص ڈسٹنس کے اوپر ہے، پھر ایک خاص قسم کا ٹلٹ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، سورج کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو زاویہ جو اینگل بن رہا ہے. تو یہ سب چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں، مطلب ہماری یونیورس کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں یہ لاز یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا زیادہ نظم ہے کہ جیسے وہ گھڑی کا نظم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک گھڑی جو ہے جب آپ ہمارا ذہن یہ مانتا نہیں ہے، مطلب کوئی کہے گا نا کہ یہ گھڑی خود سے وجود میں آ گئی، تو اتنی بڑی کائنات کا یہ جو کلاک ہے، ایک یونیورسل کلاک بھی تو ہے نا، یہ کائنات ایک کلاک کے تحت چل رہی ہے نا. اگر وہ کلاک ڈسٹرب ہو جائے مجھے بتائیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر زمین جو ہے وہ ایک خاص مطلب اس کا ایک وقت ہے نا، جس وقت میں اس نے ایک چکر پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ایک خاص ڈسٹنس سے جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو اس نے یہ آرگومنٹ ڈیولپ کیا تھا. دوسرا اس نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ایک ٹیلیسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ اب آپ نے بنا لی ہے، وہ خود سے تو نہیں بن سکتی، لیکن انسان کی جو آنکھ ہے وہ ایک ٹیلیسکوپ سے کتنا ہزار لاکھ گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود سے بن گئی ہے. تو یہ بیسیکلی پہلے کا آرگومنٹ تھا. اس کو ریسپانس کیا ڈاکنز نے اپنی کتاب میں. اس کی ڈاکنز جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، مطلب 3 بڑے نام آتے ہیں ایتھیسٹوں میں، ان میں سے ایک بڑا نام رچرڈ ڈاکنز کا ہے، مطلب جن لوگوں نے ایک موو چلائی ایتھیزم کی، خاص طور پہ ویسٹ کے اندر کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، بس ایسے مولویوں نے جو ہے وہ چکر چلا رکھا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے، مذہب کیا ہے، ایک افیون ہے، ایک چرس ہے، لوگوں کو پلائی ہوئی ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ ان لوگوں میں سے پہلے، اب یہ اس کو رسپانس کر رہا ہے پہلے کو، رچرڈ ڈاکنز. پہلے نے رسپانس کیا تھا ہیوم کو، اور ڈاکنز جو ہے وہ رسپانس کر رہا ہے پہلے آرگومنٹ از میڈ with passionate sincerity and is formed by the best biological scholarship of his day. وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کا جو آرگومنٹ تھا وہ اس وقت جو بایولوجی جہاں تک پہنچی تھی نا، اس وقت کے اعتبار سے وہ ٹھیک تھا، وہ بات سمجھ میں آتی تھی، بٹ اٹ از رانگ. وہ کہتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ اب نہیں چلنے والا، اب بایولوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، اب سائنس جو ہے نا وہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اب ہم آگے پہنچ چکے ہیں. اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ سنسیئر تھا اس وقت کے، اس نے بڑا سائنٹیفک آرگومنٹ ڈیولپ کیا تھا پہلے نے، لیکن یہ ہے کہ اب سائنس بہت آگے پہنچ چکی ہے. اب اس کا جو ہے نا دی اینالوگی بٹوین ٹیلیسکوپ اینڈ آئی بٹوین واچ اینڈ لیونگ آرگنزم از فالس. کہتا ہے یہ قیاس اس کا ٹھیک نہیں تھا کہ اس نے جو کہا نا کہ ٹیلیسکوپ اور آنکھ، اور اسی طرح سے اس نے کہا کہ جی یہ جو یونیورس ہے، یونیورسل کلاک ہے، اور ایک جو گھڑی انسان بناتا ہے، تو یہ دونوں کے اندر جو ہے وہ کوئی وہ ہے اینالوگی ہے، کوئی مشابہت ہے، تو یہ اس کی بات درست نہیں ہے. اچھا کیسے درست نہیں ہے وہ آگے اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. نیچرل سلیکشن، وہ جو ڈارون کا نقطہ نظر تھا نیچرل سلیکشن کا، دی بلائنڈ انکانشیسنیس آٹومیٹک پروسیس وچ ڈارون ڈسکورڈ and which we know now is the explanation for the existence and apparently purposeful form of all life has no purpose in mind. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ از خود ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نے یہ آرگومنٹ ڈیولپ کیا تھا کہ بھائی ایک گھڑی جو ہے وہ ذہانت کے بغیر بنائی نہیں جا سکتی، گھڑی ساز جو ہے وہ ذہین ہونا چاہیے، تبھی تو وہ گھڑی بنائے گا نا. اگر اس کے اندر ذہانت نہیں ہے تو وہ کیسے گھڑی بنائے گا. ٹھیک، اسی طرح سے ٹیلیسکوپ بنانے کے لیے ذہانت چاہیے، ٹھیک ہے، انٹلیکٹ چاہیے. تو یہ یونیورس جو ہے وہ یہ اگر بنی ہے تو اس کے پیچھے کوئی انٹلیکٹ موجود ہے، کم از کم یہ ہے کہ کوئی ذہانت موجود ہے. اس ذہانت کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور وہ ذہانت وہ انٹلیکٹ میٹر میں نہیں ہے. یہ بات بھی کنفرم ہے، اس تک ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ ذہانت، وہ انٹلیکٹ جو چاہیے اس کائنات کو، اس یونیورس کو بنانے کے لیے، وہ میٹر کے اندر، کیونکہ میٹر تو بلائنڈ ہے، تو اندھا بہرا ہے. ٹھیک، اب یہ صاحب اس کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ ٹیلیسکوپ کو بنانے کے لیے ذہانت چاہیے، ایک گھڑی کو بنانے کے لیے ذہانت چاہیے، ایک ذہین آدمی گھڑی بنائے گا نا، لیکن یہ ہے کہ یونیورس کو بنانے کے لیے ذہانت کی ضرورت نہیں ہے، انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ ڈز ناٹ پلان فار دا فیوچر، اٹ ہیز نو ویژن، نو فورسائٹ، نو سائٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن فورسز نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ فورسز جو ہے وہ مطلب ان کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ مطلب وہ کچھ دیکھ سکتی ہیں. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the blind watchmaker. اس کی کتاب کا نام ہے blind watchmaker. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ماننا ہی ہے، اگر آپ نے لوگوں سے یہ منوانا ہی ہے کہ بھائی کوئی واچ میکر ہے اس کائنات کا، یونیورس کا، ٹھیک ہے، جس نے یہ کائنات کا کلاک بنایا، تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اندھا ہو سکتا ہے، بلائنڈ واچ میکر ہو سکتا ہے، وہ
انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا. آگے ایک اور تھیری آ رہی ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیری جس کو ہم کہتے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. تو بات یہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے جو تھیری دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کریٹر ماننا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ایتھیسٹ کریٹر نہیں مانتے، یہ ممکن نہیں ہے. وہ کریٹر مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کریٹر کون ہے؟ وہ اندھا بہرا ہے، ٹھیک ہے، وہ فزیکل لاز ہیں، وہ فورسز آف نیچر ہیں، ٹھیک ہے، وہ لا آف گریوٹی ہے، وہ میٹر ہے، وہ مادہ ہے. ہم میں اور ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو خدا ہے، جو کریٹر، وہ سمیع اور بصیر ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایک اندھا بہرا جو ہے وہ انسان جیسی مخلوق پیدا کر سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، وہ اندھا بہرا ہے، ٹھیک ہے، وہ بلائنڈ واچ میکر ہے. بلائنڈ واچ میکر نے جو ہے وہ انسان بنا دیا، جو پھر آگے جو ہے وہ گھڑیوں پہ گھڑیاں بنائی جا رہا ہے، ٹھیک. تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. اسی چیز کو اسٹیفن ہاکنگ نے اب دیکھیں کیسے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا. کہتے ہیں وی ول ڈسکرائب ہاؤ ایم تھیوری میں آفر آنسرز ٹو دا کویسچن آف کریشن. کہتے ہیں پہلے ان لوگوں کو امیدیں تھیں نا کہ نیوٹن صاحب جو ہے وہ تمام سوالات کا جوابات دے دیں گے. پھر نیوٹن پروبیبلٹی کی تھیوری لگائی ہوئی ہے نا کہ اتنی مرتبہ ہوا تو پروبیبلٹی نکل آئی. پروبیبلٹی لگتی ہی نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں لگتی، انسانی ذہن اس کو قبول ہی نہیں کرتا. تو ایک جیٹ انجن تو بہت سادہ سی چیز ہے اس یونیورس کے میکینکس کے مقابلے میں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بعض خود سے جو ہے پروبیبلٹی کی وجہ سے مطلب اربوں یونیورس وجود میں آنی تھیں لیکن وہ نہیں آ پائیں، ایک آدھ آ پائی. تو یہ انسانی ذہن اس کو مانتا نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا اس چیز کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دلیل تھی، یہ ایک آرگومنٹ تھا، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے کیسے رسپانس کیا ایتھیسٹوں نے؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی ایک نیڈل، ایک سوئی کے لیے چاہیے کوئی بنانے والا ہو، سوئی تو آج خود نہیں بن سکتی، ہم نے مان لی. تو آپ نے کہا کہ یہ پوری کائنات کا کوئی کریٹر ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، ٹھیک ہے، خدا ہے، ہم نے مان لیا. اب یہ بتاؤ کہ یہ کائنات تو خالق کے بغیر نہیں بن سکی، تو خود خالق جو ہے وہ کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک تھا، مطلب ایک جواب تھا. اب اگر آپ اس جواب پہ غور کریں تو یہ جواب بنتا نہیں. اس کی وجہ یہ، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، اس کو کہتے ہیں، مطلب یہ جواب اس طرح سے جواب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا کہ اس یونیورس کا کریٹر ہے، تو اب اگلا سوال آپ اعتراض یہ پیدا کر رہے ہیں نا، آپ آبجیکشن یہ کر رہے ہیں کہ کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک مقدمہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی کریٹر ہے، اس کو مان لیا نا، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے نا کہ اس دلیل سے کہ کریٹر کا کریٹر ہونا چاہیے، اس سے اس کا رد نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی کریٹر نہیں ہے. اس سے اس بات کا رد نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی کریٹر نہیں ہے. وہ تو آپ مان کے اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کریٹر ہے، تبھی تو آپ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ اس کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. ٹھیک، تو وہ بات جو ہے نا خود سائنس والے بھی اس تک پہنچے ہیں کہ وہ کریٹر کا کریٹر کیوں نہیں ہو سکتا. وہ جو میں نے آپ کو اسٹیفن ہاکنگ کے حوالے سے دی گرینڈ ڈیزائن میں اس نے جو بات کی ہے نا، اس نے یہی بات کہی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے سوال اٹھانا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا ہے، یہ اسٹوپیڈیٹی ہے، یہ بے وقوفی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بگننگ ہے، آپ کو ماننی پڑے گی. انفینٹی جو ہے یہ انسانی ذہن اس کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں. انفینٹی سے مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے، انفینٹی سے کبھی سوال کا جواب آ ہی نہیں سکتا. کہیں جا کے آپ کو سٹاپ لگانا ہے، تو خود انہوں نے بھی سٹاپ لگا دیا، ہم نے بھی سٹاپ لگا دیا. بات تو یہ. تو ہسٹری آف ایتھیزم مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، لیکن پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا. فلسفی میں بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. فلسفی میں بھی اب آپ دیکھیں نا، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی شیڈ میں جو ہے وہ خدا پہ لوگ ایمان لاتے رہے. اور جیسے ارسطو ہے، اب ارسطو بہت بڑا فلسفر تھا نا، تو اس نے بھی کیا کہا، مطلب اس نے اس طرح سے نہیں خدا کو مانا جیسے ہم مانتے ہیں، بلیو اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ جی کوئی علت العلل ہے، پرائم کاز جسے کہتے ہیں، کاز آف دی کازز، جیسے کہتے ہیں نا کاز اینڈ افیکٹ کا ایک اصول ہے. مطلب جو بھی چیز نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی کاز ہے، اس کے پیچھے کوئی کاز ہے. وہ کہتا ہے کہیں جا کے کوئی پرائم کاز ہوتی ہے، علت العلل جسے کہتے ہیں، تمام علتوں کی علل ہے، کوئی وجہ ہے، کاز آف دی کازز ہے. تو اس نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ مان لیا، کوئی ایک کاز، کوئی ایک وجہ جہاں آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات ہے، یہ سارا کارخانہ قدرت ہے. ٹھیک ہے، تو فلسفی میں بھی لوگوں نے اس طرح سے بھی مطلب اس کو بلیو کیا. تو
شیڈ اور رنگ مختلف رہے ہیں خدا کو ماننے کے، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی ہمیشہ ہر دور میں خدا کو ایمان مطلب اس کے خدا کے اوپر ایمان لاتی رہی ہے۔ خدا سے مراد یہ ہے کہ ایک رب، ایک کریٹر، ایک خالق۔ اصل مسئلہ جو رہا ہے لوگوں میں یا امتوں میں وہ شرک کرا ہے کہ خدا کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا۔ اب ہندو خدا کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، سکھ خدا کو مانتے۔ تو دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، اور صحیح بات تو یہی ہے، مطلب بدھ ازم کے بارے میں بھی صحیح رائے ہے، اگرچہ ان کے یہاں دو رائے ہیں کہ بدھا جو ہے وہ خدا کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا، لیکن اس میں ڈیبیٹ ہے، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ بدھ ازم میں بھی خدا کا کانسیپٹ تھا، وہ بعد میں انحراف ہوا ہے تو وہ چیزیں نکال دی گئیں۔ تو اس طرح سے ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا آسمانی ادیان جو 60% آف دی ورلڈ ہے، ورلڈ پاپولیشن ہے، مطلب یہ سیمیٹک ریلیجن جو ہے، ان میں تو ہے ہی خدا کا کانسیپٹ، اور خدا ایک ذات کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ریلیجن جو انسانوں کے بنائی ہیں، جیسے ہندوازم ہے، سکھ مت ہے، اور بہت سارے، وہاں آپ کو خدا کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ پھر فلسفی کے اندر آپ کو خدا کا کانسیپٹ ملتا ہے، فلاسفرز کے۔ تو ہر دور میں میجورٹی جو ہے وہ خدا پہ بلیو کرتی رہی ہے، لیکن ان کا خدا اپنا اپنا تھا، ٹھیک ہے، یا خدا کا جو ان کا کانسیپٹ تھا آپ کہہ لیں کہ وہ اس طرح سے نہیں تھا جیسے قرآن نے ہمیں بتایا۔ لیکن یہ ہے کہ اب آ کے فلسفی آف سائنس جسے آپ کہتے ہیں، یہ وائرس جو ہے وہ فلسفی آف سائنس کی وجہ سے بڑھا ہے۔ ہمارے یہاں سے جب بچے جو ہے وہ یورپ میں جانا شروع ہوئی ہیں، امریکہ وغیرہ میں ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے، خاص طور پہ سائنسز میں، تو اب وہاں پہ تو یہ وائرس عام ہے نا۔ اب یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، میرے ایک کولیگ تھے وہ کمپیوٹر سائنس کے، وہ مجھے بتانے لگے وہ لندن میں گیا کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں ہمارے جو پروفیسر تھا وہ کمپیوٹر سائنس مطلب وہ لیکچر کا آغاز کرتے کمپیوٹر سائنس بعد میں پڑھاتا تھا، پہلے جو ہے وہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کوئی خدا ودا نہیں، بھائی تمہارا کیا تعلق جو ہے وہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تم کمپیوٹر سائنس پڑھاؤ، کمپیوٹر سائنس کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہے، اب مطلب ایک مشنری جذبے کے تحت آپ کا ایک عقیدہ ہے کہ خدا ودا نہیں ہے، تو آپ کا سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس ہے، فزکس ہے، بھلے جو بھی ہے، جس کا کوئی خدا سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی لین دین ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے آ کے پہلے 5-10 منٹ تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کا ذہن صاف کرنا ہے کہ جیسے کسی نے ان کو افیون پلا کے جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو جو ہے نا وہ رائے راست پہ لانا ہے، باقی وہ سبجیکٹ ہم اپنا بعد میں پڑھا لیں گے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہمارے یہاں ایتھیزم جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہے، خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ نام ہے نا، مطلب وہ اب جو لوگوں کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور اسی طرح سے بھی ان لوگوں کے افکار اور نظریات جو ہے وہ اس طرح سے پھیلتے رہتے ہیں، عام ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ پھیلی ہے، عام ہوئی ہے۔ پھر میں نے ایک بک جو ہے وہ کمپائل کی تھی، ایگزسٹنس آف گاڈ، دا لائٹ آف فلسفی، سائنس اینڈ ریلیجن، ٹھیک ہے۔ مطلب میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آتے تھے یونیورسٹی کے، ایک وقت تھا جب سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلی تھی، پھر تو ہمارے یہاں حکومت نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کیا، اس کو کاؤنٹر کیا، تو اس وجہ سے وہ وائرس جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹرول میں آ گیا، کچھ لوگ تھے پکڑے گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے، وہ اسی طرح سے مطلب کرائے پہ لیے ہوئے لوگ تھے۔